ظلم سے بچ جاؤ. ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے. محترم بھائیو، یہ جو سود ہے، اگر ایک عقل مند بندہ اس حوالے سے سوچے تو یہ بھی ایک مجبور انسان پر ظلم کی شکل ہے. کہ انسان دیکھتا ہے کہ اب یہ مجبور ہے، اس کے پاس چارہ ہی کوئی نہیں، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس پر ایک زائد برڈن ڈالنا، بوجھ ڈال دینا، یہ سود ہے. قرض کا معاملہ ہو، بھائی اتنے پیسے میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، اتنی مدت کے بعد آپ نے مجھے اتنے لٹانے ہیں، اور وہ اتنے ہوں جتنا قرض دیے ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس سے زائد ہے تو سود ہے. وقت کے بدلے جو بھی آپ قیمت لوگے، وقت کے بدلے، وہ سود ہے. کوئی چیز کی قیمت ہو یا دوسرا معاملہ ہو، وقت کے ساتھ جو آپ چیز کی قیمت بڑھا دیتے ہو، در حقیقت آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہو کہ بھائی ابھی تیرے پاس نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ایک وقت ہم سے لے لے، اس کے بعد جب تو دے گا پیسے تو اتنے نہیں اتنے لوں گا، 100 ہے تو 110 لوں گا، 200 ہے تو 220 لوں گا. یہ جو وقت کے ساتھ اضافی رقم دی جائے گی نا، در حقیقت دوسرے مسلمان بھائی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور یہود کا ذریعہ معاش یہ تھا، یہودی کام اتنے نہیں کرتے تھے، وہ سود پر رقم دیتے تھے اور اسی سے ان کا گھر بار چلتا تھا، اور بڑے لوگوں کو انہوں نے قرض دے رکھے تھے. آج بھی ہمارے معاشرے میں کئی ایک سود کی شکلیں موجود ہیں. یہ عام طور پر بینک سے جو لون ہوتا ہے، یہ سود کی ہی شکل ہے کہ واپس جب کرنا پڑتا ہے تو ایک اضافی رقم آپ کو ساتھ دینی پڑتی ہے. محترم بھائیو، سود کی آج ہمارے معاشرے میں کیا شکلیں ہیں، یہ میرا موضوع نہیں. میرا موضوع ہے کہ سود اسلام کی نظر میں کس قدر گھٹیا جرم ہے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ سود ایمان کے ہی خلاف ہے. مومن بندے کے لیے سود جائز ہی نہیں ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سود میں سے جو کچھ باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر مومن ہو تو. اگر ایمان ہے نا تو ایمان کا اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی پر زیادتی نہ کرو، سود میں سے جو باقی ہے نا وہ چھوڑ دو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. محترم بھائیو، لعنت کا لفظ اسلام کے اندر جب کسی حدیث میں یا اللہ کے کلام میں بولا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. اور یہ بڑے سخت لفظ ہے لعنت کے اسلام میں. ہمارے معاشرے میں تو لعنت ایسی ہم ڈال دیتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ لعنت کا معنی کیا ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے یہ بندہ دور ہو جائے. اور جس بندے کے لیے رسول کریم یہ دعا کریں کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، کیا وہ بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سوا. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر اور اس پر دو گواہ جو ہیں، یہ سب پر لعنت رسول کریم نے بھیجی اور کہا یہ سب برابر ہے لعنت. لعنت کا معنی کیا ہے کہ رسول کریم ان کے لیے بد دعا کر رہے ہیں کہ یہ بندے اللہ کی رحمت سے دور ہوں. بد دعا کرنے والا کون ہے؟ رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے جسے رب نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، وہ رحمت سے دوری کی بد دعا دے رہا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ مسلمان بھائیوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جو مجبور سود دے رہا ہے اس پر لعنت اس لیے ہے کہ وہ ظلم میں معاونت کر رہا ہے. وہ صبر کر لیتا، وہ جو اس پر مشکل تھی اس پہ صبر کر لیتا، سود نہ دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی رستہ کھول دیتا. لیکن چونکہ اس نے تکلیف میں صبر نہیں کیا، ظالم کی معاونت کی ہے سود دے کر، تو اس وجہ سے یہ بھی لعنت میں برابر کا مستحق ہے. اور اس پر گواہ بننے والا، لکھنے والا، چونکہ وہ گناہ میں معاونت کر رہے ہیں اس لیے وہ بھی لعنت میں برابر کا مستحق ہے. اور لعنت کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قوم احل اللہ بانفسہم. جس قوم کے اندر زنا اور سود عام ہو جائے وہ قوم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی ہے. حلال کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کی مستحق بن جاتی ہے کہ اللہ کا عذاب اس پر آ جائے. اللہ نہ بھیجے یہ اس کی رحمت ہے.
لیکن بھیج دے تو آپ حقدار ہو اس کے عذاب کے. یہ سود کی وجہ سے جو لعنت پڑتی ہے، اس سے بندہ اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. اور محترم بھائیوں، صرف اللہ کے عذاب کا انسان مستحق نہیں بنتا، بلکہ انسان اس سود کے ذریعے سے ہلاک ہو جاتا ہے. بظاہر دنیا میں آپ کو وہ ہلاک نہیں نظر آئے گا اور اس کا مال بھی آپ کو ہلاک نہیں نظر آئے گا، لیکن اللہ کے کاغذوں میں یہ بندہ ہلاک شدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ چیزیں دنیا میں بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ بندہ آخرت میں جو ان گناہوں میں ملوث ہوگا وہ ہلاک ہے، اس کی آخرت برباد ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والسحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کسی جان کو ناحق قتل کرنا، واكل الربا، سود کھانا. فرمایا یہ سود کھانا بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. اور یہ کس قدر سنگین جرم ہے. آپ کی نظر میں زنا کرنا کیسا ہے ہمارے معاشرے میں؟ محترم بھائی، عجیب ہمارے پیمانے ہیں. ہم نے گناہوں کو اپنے ذہن سے چھوڑتے ہیں. کاش مسلمان گناہوں کو رسول کریم نے جو ذہن دیا ہے اس کے مطابق سوچتے ہوتے، آج ہمارے پیمانے الگ ہوتے. کسی کے بارے میں پتہ چل جائے نا کہ اس نے زنا کیا ہے، 10 مرتبہ کیا ہے، ہم کہیں گے یہ تو بڑا ہی گھٹیا آدمی ہے، بڑا کمینہ انسان ہے، اسے حیا ہی نہیں ہے، شرم ہی نہیں ہے. کسی کے بارے میں پتہ چلے یہ سودی کاروبار کرتا ہے، اتنی نفرت ہمارے دل میں نہیں آتی. سود کے بارے میں پتہ چلے یہ سودی کاروبار کرتا ہے، دل میں نفرت نہیں آتی. جس کے بارے میں پتہ چلے اس نے 3-4 دفعہ زنا کیا ہے، اس کے بارے میں دل میں زیادہ نفرت ہے ہمارے. اسلام کی نظر میں ایسا نہیں ہے. اسلام کی نظر میں زنا کرنے والا اتنی زیادہ نفرت کا مستحق نہیں ہے جتنی زیادہ نفرت کا مستحق سود لینے والا ہے. اسلام کی نظر یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربا یأکلہ الرجل وهو يعلم اشد من 36 زنیہ. فرمایا کہ جو بندہ 1 درہم سود کا کھائے اور جانتا ہو یہ سود ہے، اس بات کو سے علم ہو، فرمایا 36 دفعہ زنا کرنے سے بدتر ہے. 36 دفعہ، 10 دفعہ کی بات نہیں، 36 دفعہ زنا کرنے سے بدتر ہے. آپ کو پتا چلے کہ اس بندے نے 36 مرتبہ زنا کیا ہے، آپ کیا کرو؟ معاشرہ چھوڑے گا نہیں اسے کہ اتنا گھٹیا انسان. لیکن وہی معاشرہ سود خوروں کو قبول کر رہا ہے، اور صرف قبول نہیں کر رہا. آج ہمارا المیہ یہ ہے سود خوروں کو عزت دی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے نا. تو آج ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا پیسہ حلال کا ہے حرام کا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے پاس پیسہ ہے، ہم عزت دیتے ہیں. اور افسوس عوام پہ نہیں ہے، افسوس ہم علماء کی جماعت پہ ہے کہ علماء کی جماعت بھی سود خوروں کے سامنے جھک جاتی ہے. وہ سال بعد کوئی فنڈ ہمیں دے دینا، ہم بھی جی حضوری میں لگ جاتے ہیں. یہ افسوس ہے بھائی، معاشرے کا المیہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ سود خوروں کا 1 روپیہ نہ قبول کیا جاتا کہ آپ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو. ہم دشمن کا تعاون کیسے قبول کر لیں؟ جو اللہ کا دشمن ہے، جو حالت جنگ میں، ہم اس کا تعاون کیسے قبول کر لیں؟ یہ تو گھٹیا لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سود ہے نا اس کے 73 درجے ہیں. ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه. آپ کو پتا چلے کہ کسی نے اپنی ماں سے زنا کر لیا ہے، آپ کیا سوچو؟ ماں سے زنا کر لیا، آپ کہو گے اس سے بدترین بندہ کوئی نہیں معاشرے کا. اور میں سود کا جو سب سے ہلکا درجہ ہے اس کا گناہ اتنا ہے جیسے بندہ اپنی ماں سے نکاح کر لے اور زنا کر لے. سب سے ہلکا سود کا درجہ اس قدر زیادہ. کسی گناہ پر آپ کو نہ زنا پر نہ کسی اور گناہ پر شریعت میں اعلان جنگ نہیں ملے گا. یہ واحد گناہ ہے جس پر اللہ نے اعلان جنگ کر رکھا ہے. فرمایا اللہ حکم الحاکمین نے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم باز نہ آئے سود سے تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. مجھے بتاؤ جس سے اللہ جنگ شروع کر دیں اس کا رسول حالت جنگ میں ہو، کیا وہ قوم وہ بندہ کبھی فلاح پا سکتا ہے؟ آج ہمارے ملک کے پاکستان کے کئی ایک مسائل بتائے جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے یہ مسئلے ہوں گے، لیکن پیچھے جڑ میں جو مسئلہ ہے وہ در حقیقت یہ سود ہے. کیونکہ ہم اپنے رب سے حالت جنگ میں ہیں، اور جو رب سے حالت جنگ میں ہو وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ وہ پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہو گے کہ دنیا میں ہمیں کافر بڑے پرسکون نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے آخرت میں اللہ نے ایسے عذاب تیار کر رکھے ہیں کہ صرف ایک غوطہ لگوانے سے وہ دنیا کی ساری خوشیاں بھول جائیں گے. آپ مسلمان ہو، اللہ آپ کو دنیا میں بھی پھر آزماتا ہے اور
اور جو کلمہ پڑھ کے حالت جنگ اللہ سے جنگ شروع کر دے اللہ سے دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے کہ تم میرا نام لے کے، یہ تو منافقت ہے نا، بندہ ایک لشکر سے کہے بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں اور پیچھے سے دوسرے لشکر سے معاونت کر رہی. اب ہم کلمہ پڑھ کے کہتے اللہ ہم تیرے گروہ میں، اللہ سے یہ وعدہ کر لیتے اللہ تیرے گروہ میں. سود لے کے شیطان کو کہتے نہیں ہم اللہ کے ساتھ ویسے مذاق کر رہے تھے، اصل میں تیرے گروہ میں. یہ ہے معنی اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اللہ بھی پھر ان لوگوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے. یہ لوگ در حقیقت سود لینا اللہ سے مذاق ہے. محترم بھائیو، قیامت کے دن جو سود خوروں کا انجام ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جو سود میں لوٹے گا، سود کی حرمت کے بعد، سود کے حرام ہو جانے کے بعد جو سود میں دوبارہ واقع ہوگا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں. یہ میرا نہیں کہنا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ جہنمی ہیں. اب یہ سود پر اس قدر زیادہ گناہ کا آنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نا ہمدردی کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا. اور قرض جو ہے نا، اسلام کے اندر قرض تجارت کے لیے بطور تجارت استعمال کیا ہی نہیں جا سکتا. اسلام کی نظر میں ایک آپ تجارت میں قرض رکھتے ہو یہ الگ بات ہے، ایک ہے قرض کو تجارت بنا لینا، اسلام میں جائز ہے. اسلام میں قرض بطور احسان ہے، بطور تجارت نہیں ہے. اسلام نے قرض کو بطور احسان رکھا ہے، تجارت نہیں. ایک ہے آپ تجارت میں قرض دیتے ہو ٹھیک ہے، لیکن اس قرض کو تجارت کا ذریعہ بنا لینا اسلام میں جائز ہے. اسلام کہتا ہے یہ قرض احسان ہے تمہارا، اور احسان کے معاملے میں بڑی سختی ہے کہ اگر احسان کر کے احسان جتلاؤ گے یا تکلیف دو گے جس پر احسان کیا ہے، اللہ سارے عمل ضائع کر دیتے ہیں، سارے عمل ضائع کر دیتے ہیں. اس لیے محترم بھائیوں، سود کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بہت زیادہ ایسے بندے جو سود کا لین دین کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنی سلام دعا کم کر دیں، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہمارے سلام دعا کہیں ہمارے حق میں ہمارے خلاف نہ ہو جائے. اس لیے محترم بھائیو، سود سے جس قدر آپ بچ سکتے ہو بچو، اور جس قدر سود خوروں سے دور رہ سکتے ہو دور رہو. اللہ تعالیٰ ہمیں